انہیں سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے. بر محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذکر حسین رب کی عبادت کا نام ہے. ذکر حسین رب کی عبادت کا نام ہے. یہ ذکر مصطفیٰ کی اطاعت کا نام ہے. مولا علی کی پاک ولایت کا نام ہے. یہ ذکر سیدہ کی شفاعت کا نام ہے. یہ ذکر ہے وہ ذکر کے ذاکر کا ناز ہے. یہ ذکر ہے وہ ذکر کے ذاکر کا ناز ہے. اس ذکر کے تو فعل ہی قائم نماز ہے. یہ ذکر ہے وہ ذکر کے ذاکر کا ناز ہے. اس ذکر کے تو فعل ہی قائم نماز ہے. ذکر حسین رب کی. سورہ فاتحہ. جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے ہائے حر، رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفائے حر، فرش عزا حرم نے بچھائی برائے حر، کھینچی جو شہن دل بے قرار سے
نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، دوڑے ادھر سے رن کی طرف سید امم، آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم نم، آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے ہم، جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا تھا دم، سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ ہٹ گئے، مہماں سے اپنے دوڑ کے حضرت لپٹ گئے، زانو پر رکھ لیا سرے حر اور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آہوش میں ذرا، آنکھیں قدم پمل کے یہ بولا وہ با وفا، مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، جن کے لیے زمیں پا ملک سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، زانو پسر ہے آپ کے یا شاہ بحر و بر، محبوب کبریاں ہیں ادھر شیر حق ادھر، ہے کون یہ معظمہ پہلو میں نوحگر، شہ نے کہا کہ روتی ہے اماں برہنہ سر، شہ نے کہا کہ روتی ہے اماں برہنہ سر، تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، تو حشر تک امام دو عالم کے ساتھ ہے، ماتم تیرا حسین کے ماتم کے ساتھ ہے، جس دم سنی امام امم نے صدائے حر، باود بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار دیگر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطن بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة وكمال معرفة التصديق به ثم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. Respected Mu'mineen and Mu'minat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمدللہ آج عشرہ محرم کی 5ویں رات جعفریہ سینٹر میونخ جرمنی میں آپ کی خدمت میں بندہ حقیر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی محبتوں کے ساتھ قبول فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین بنایا اس کے لیے کچھ قانون بنائے، اس کے لیے کچھ آئین وضع کیے. قانون خدا قیامت تک جو ہے وہی رہیں گے، کبھی بدلیں گے نہیں. اب اللہ نے یہ دین بنا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیے. معصومین علیہ السلام نے اپنی قربانیاں دے کر دین خدا کو بچا لیا، اور آج تک جو دین خدا کی پرچار ہو رہی ہے وہ انہی ہستیوں کی قربانیاں اور انہی ہستیوں کا لہو بول رہا ہے. کل ہماری بات ہو رہی تھی خوارج کہاں سے نکلے اور کون تھے. بڑی خطرناک چیز ہیں یہ لوگ کہ جو مولا علی علیہ السلام کے قاتل بنے. کچھ لوگوں کو ہمیشہ یہی اعتراض رہتا ہے، کل بھی ذکر ہو رہا تھا، جناب ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. کسی شیعہ کا یہ نظریہ نہیں. شیعان علی بن ابی طالب کو پتا ہے کہ دین خدا کے اور رسالت کے پہلے محافظ کا نام ابو طالب ہے.
جس نے دین کو ایک ایک نہیں دو دو چار چار بیٹے اور بھتیجے پال کر پیش کیے. سمجھ نہیں آتی لوگ یہ کس لہجے میں کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو بہت بڑے آدمی نعوذ باللہ نہیں تھے وقت کے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں، پھر انصاف آپ کیجئے گا کہ جناب ابو طالب کی اہمیت کیا تھی. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسالت کے محافظ وہ رہے، ہمیشہ رسول خدا کی حفاظت کی، دین خدا کی حفاظت کی، قریش سے ٹکر لی، بڑے بڑے سرداروں کے سامنے جڑ گئے، کبھی بھی آج تک نہیں آنے دی رسالت پر یا دین خدا. جب دین خدا پر مشکل وقت آنا شروع ہوا، تبلیغ دین خدا شروع ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، کچھ معززین کو ہم بھیجتے ہیں حبشہ کی طرف کہ وہ جائیں اور اسلام کا میسج، اسلام کا پیغام وہاں پہنچاتے ہیں. اب کسے چنا گیا؟ ابو طالب کے باغ کے پھول کو. جناب حضرت جعفر طیار کو منتخب کیا گیا کہ آپ جائیے اور اس وقت کی جو دوسری بڑی طاقت تھی فوجی لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، حبشہ کی نجاشی بادشاہ تھا، آپ جائیے اور کنگ نجاشی کو جا کر اسلام کے بارے میں بتائیے. ایک لیٹر لیا گیا، یہ خط لیا گیا کاغذ، اور جناب ابو طالب نے یہ خط لکھ کر جناب جعفر طیار کو دیا کہ یہ خط میری طرف سے نجاشی کو دینا. توجہ فرمائیے آپ نے. خط کدھر لکھا جاتا ہے؟ کس کے نام لکھا جاتا ہے؟ مثلا آج آپ میرے پاس آ جائیں کہ آپ ایک خط لکھ لیجئے جرمن کے کنگ کے نام، تو میں لکھ کے دوں خط کہ یہ سید انیس الحسنین شیرازی کی طرف سے ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی کنگ تک پہنچنے نہ دے گا. دوسری بات یہ کہ اگر دیکھے گا تو وہ پوچھے گا بھائی یہ کون ہے. اور اگر میں یہی خط لکھ کر آپ کی جماعت کے کسی آدمی کو بھیجوں جو مجھے جانتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، میرے ساتھ تعلقات بھی ہوں، میرے ساتھ مراسم بھی ہوں، میرے ساتھ روابط بھی ہوں، تو وہ جب پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، یہ میرے دوست ہیں، یہ قابل احترام ہیں، میرے جاننے والے ہیں، ہمارے پہچاننے والے ہیں. خط اسی کے نام لکھا جاتا ہے. حضرت ابو طالب نے اس وقت کی دوسری بڑی طاقت کو خط لکھا اور لکھ کر جناب جعفر طیار کو روانہ کیا. اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ابو طالب کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے جسے کائنات کی ہر طاقت پہچانتی تھی. نعرہ حیدری. جناب جعفر طیار وہاں پہنچے. ایک گواہی اور ڈال دوں جناب ابو طالب کی شان. دشمن کی گواہی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی معتبر ہوتی ہے. اب دشمن مان لے کہ یہ آدمی حق ہے، اس کو پھر صحیح معنوں میں حق کہا جاتا ہے. مرحب جب مر گیا، مرحب کو جانتے ہیں، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں الحمدللہ. مرحب جب مر گیا علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے، مرحب کی بہن آئی، آ کر مرحب کی لاش پر کھڑی ہو گئی، مخاطب کر کے مرحب کو کہتی ہے اے مرحب، تیرے مر جانے کا بڑا افسوس ہے، لیکن میں تیرے اوپر ساری زندگی روتی، لیکن اب نہ روؤں گی،
کیونکہ روتی تب جب تو شہر کے کسی عام آدمی کے ہاتھ سے مارا جاتا، لیکن تو مکہ کے سردار ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے۔ میں نہیں روتی، بلکہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ علی کے ہاتھوں سے مرنا بھی لوگ فخر سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے متکبر میدان میں جب گرے ہیں للکار کر کہتے تھے کاش ہمیں ابو طالب کا بیٹا قتل کرتا۔ یعنی ان کے ہاتھوں سے قتل ہونا بھی لوگ عرب میں فخر سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا علی کے سامنے کوئی ایرا غیرہ تو آتا ہی نہیں، آتا وہی ہے جو دنیا والوں کی نظر میں بہادر ہوتا ہے۔ نعرہ حیدری! جناب جعفر طیار وہاں پہنچے، پیچھے سے ابو جہل کو پتا چلا، ابو لہب کو پتا چلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے نجاشی کو مسلمان کر لیا تو پھر اسلام بہت تگڑا ہو جائے گا، اسلام بہت پاورفل ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے بھی ایک وفد روانہ کر دیا جس کے سرکردہ تھے جناب خالد بن ولید اور اس کے ساتھی۔ انہوں نے کشتیاں ڈالی بحیرہ عرب میں اور پہنچ گئے وہاں پہ۔ اب نجاشی کا دربار لگا ہے، جناب حضرت جعفر طیار بھی بیٹھے ہیں۔ اس خالد بن ولید نے آ کر کہا کہ خالد بن ولید لوگوں کی نظر میں بڑا معتبر ہے، لیکن اس نے وہ کبھی کام کیے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خالد بن ولید گیا اور نجاشی کو کہا اے بادشاہ، یہ لوگ ہماری قوم کے 120 شخص آپ کے پاس آئے ہیں، یہ فتنہ برپا کر رہے ہیں، یہ فساد برپا کر رہے ہیں، یہ ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، کہا ان کے جتنے درباری بیٹھے تھے سب نے آواز دے کر کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کو نکال دو، ان کو واپس کرو۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ان سے پوچھتے تو ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بلایا گیا جناب جعفر طیار کو اور پوچھا گیا کہ آپ نے ان کے دین کے ساتھ کیا کیا اور آپ کا دین کیا ہے؟ جناب جعفر طیار نے کہا ملک معظم، جھوم جھوم کر اب یہ جواب دے رہے ہیں، کہا ملک معظم، ہم لوگوں کے ہاتھوں سے کسی کی عزت محفوظ نہ تھی، ہم لوگ بتوں کے پجاری تھے، ہم لوگ رہزن تھے، ہمارے لوگ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے درمیان ایک نبی کو بھیجا جو ہم میں سے ہے لیکن ہم جیسا نہیں ہے، ہم میں سے ہے لیکن ہم جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، آج سب کی عزتیں ہمارے ہاتھوں سے محفوظ ہیں، آج مال محفوظ ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ برے لوگوں کو برا کہو اور اچھوں کو اچھا کہو۔ نعرہ صلوات! اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، نجاشی نے کہا یہ تو میرا مذہب بھی یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہونی چاہیے، ڈاکو نہیں آنے چاہیے، ہر کوئی اپنے دین میں مست رہے۔ اب شرمندہ ہو کے باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو خالد بن ولید نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھتا ہوں کل یہ کیسے ٹکتے ہیں۔ اس نے کہا آج تو نے کیا بگاڑ لیا جو کل کیا بگاڑ لے گا؟ کہا نہیں، کل میں جناب عیسیٰ ابن مریم کا بھی واقعہ اور وہ قصہ رکھوں گا۔ تو یہ عیسائی ہے، یہ کرسچین ہے، یہ ان کے جذبات کا معاملہ ہے، یہ اس بات پر غصے ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ تو عیسیٰ کو مانتے نہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا دن ہوا، پھر دربار سج گیا، انہوں نے سوال اٹھایا
नजाशी को कहा कि पूछो इनको ये जनाब ईसा और जनाब मरियम के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। जब सवाल उठा, अब जनाब जाफर तैयार अलैहिस्सलाम ने झूम झूम कर उन आयतों की तिलावत शुरू की जिनमें जनाब मरियम मुकद्दस की इस्मत और तहारत का जिक्र है, जिसमें जनाब ईसा की विलादत का जिक्र है, जिसमें जनाब ईसा की अजमत का जिक्र है। जब जनाब जाफर तैयार ने ये हदीसें, ये आयतें पढ़ना शुरू की, उस वक्त ये बादशाह खुश हुआ और मुस्कुरा कर कहता है, जो तुम्हारा नजरिया है वही हमारा नजरिया है। बेचारे वहां से शर्मिंदा वापस आ गए। ये जनाब जाफर तैयार अबू तालिब ने दी, ये हुकूमतों को झुकाना जनाब अबू तालिब ने सिखाया, उनको ये ऐसा कहते हैं। अब सफीन का मैदान सजा, मौला के साथी, मौला के चाहने वाले, सच्चे चाहने वाले भी और नाम नेहाद शिया भी, वो सारे इकट्ठे हो गए। जंग की कितने महीनों तक, हर रोज जंग हो रही है, कितने जख्मी हैं, कितने लोग मर रहे हैं, बीवी बच्चों से दूर हैं, वतन से दूर हैं, जंग कर रहे हैं। एक तरफ मुआविया के साथ, एक तरफ अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ। इसमें कई एक किरदार उभर कर सामने आए जंगे सफीन में। मुआविया के साथियों ने घाट पर कब्जा कर लिया, पानी जहां से भरते हैं वहां पर कब्जा कर लिया। खैमों में प्यास, अल अतश अल अतश अल अतश की सदाएं बुलंद। या अमीरुल मोमिनीन, अब क्या करें, हमारे पास पीने को पानी नहीं, आप हुक्म नहीं दे रहे, हम घाट का कब्जा छुड़ाएं। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने बुलंद आवाज से कहा, ओ मेरे शेर मालिक अश्तर, मैदान में उतर। आप जानते हैं मालिक अश्तर कौन था? नारे हैदरी या अली। आपके बच्चों को बताने के लिए नहजुल बलागा में अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, खुदा की कसम, अगर मालिक पहाड़ होता तो तमाम पहाड़ों से बुलंद तर होता, अगर मेरा मालिक पत्थर होता तो तमाम पत्थरों में से कीमती होता। और जो तीसरी बात की है, ये हैरान कर देगी आपको, कहा खुदा की कसम, मेरे लिए दीन का मुआविन जिस तरह से मैं मोहम्मद मुस्तफा के में दीन का मुआविन था, इस तरह से मालिक अश्तर मेरे दीन में मेरा मुआविन है। जिस तरह मैं मददगार था रसूल खुदा का दीन में, इस तरह ये मददगार है मेरे दीन में। इतना बड़ा शख्स है मालिक। तेज रफ्तार घोड़ा और तेज तलवार मशहूर थी जनाब मालिक अश्तर की। लेकिन ये कैसा शिया था, आप इनकी सीरत पढ़े। अगर अली ने कहा है खड़े हो जाओ तो खड़े, अगर अली ने कहा है तेजी अख्तियार करो तो फिर सुस्ती नहीं करेंगे। अगर अली ने फरमाया है कि सुस्त हो जाओ, कदम रोक लो, तो फिर कदम बढ़ेंगे नहीं। यह है सच्चा आशिक, बहुत बहादुर थे। आपने सुना होगा इनके बारे में। एक बार बाजार में जा रहे थे, सब्जी वाले के पास खड़े हुए सब्जी का पूछ रहे थे। सब्जी वाले को गुस्सा आया, उसने एक गट्ठी जो सब्जी की बनी हुई थी उसने उठा के जनाब मालिक अश्तर को दे मारी। उन्होंने मारी, ये चुप करके खामोश चल दी। एक आदमी वहां आया, उसने कहा, ए अरब, ए भाई, तूने क्या किया, तू जानता है? कहा क्या किया? एक अरब था, पूछ रहा था, मुझे गुस्सा आया, मैंने गट्ठी उठा के उसको मार डाली। उसने कहा तू जानता है ये कौन था?
کہا نہیں، کہا یہ علی کی فوجوں کا سردار، یہ جراروں کا جرار، بہادروں کا بہادر، علی کا ساتھی مالک اشتر تھا۔ لیجیے اب عرب لگا کانپنے، کہاں مر گیا، اب کس کو چھیڑ دیا؟ کیونکہ پہلی حکومتوں سے لوگ اتنے سہمے ہوئے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ حکومتی سپاہی کو بھی کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ تو حکومت ہے مولا امیر المومنین کی۔ یہ دوڑا بیچارہ کہ معافی مانگوں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑا دے یا سپاہی مجھے پکڑنے آ جائے۔ آیا تو جناب مالک اشتر مسجد میں وارد ہو گئے، تو یہ بھی پیچھے مسجد میں آیا۔ اب اس نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، میدان میں تلوار نہ روکنے والا مالک، میدان میں بڑے بڑے بہادروں کو توڑ دینے والا مالک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، نماز ادا کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا ہے میرا پروردگار میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ یہ ہے عاجزی ان کی، علی نے یہ سکھایا تھا۔ صفین کی جنگ، مالک اشتر کو بلا لیا، مالک جاؤ اور گھاٹ کا قبضہ چھڑا۔ مولا کے اشارے پر دستہ لیا، حملہ کیا۔ اب جب بہادر نے بزدلوں پر حملہ کیا تو بھاگتے نظر آئے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر۔ کون ٹکے مالک اشتر کے سامنے؟ گھاٹ کا قبضہ واپس لے لیا، آئے مولا قبضہ واپس لے لیا۔ اب معاویہ کے سپاہی پیاسے مر جائیں گے اور ہم ان سے جنگ جیت جائیں گے۔ مولا نے فرمایا اچھا ایسا کرو، گھاٹ کا ایک حصہ ان کے لیے خالی کر دو، گھاٹ کا ایک حصہ ان کے لیے خالی کر دو تاکہ وہ بھی پانی پیتے رہیں اور پانی بھرتے رہیں، کہیں پیاسے مر نہ جائیں۔ کہا یا علی انہوں نے ہمارے اوپر پانی بند کیا، انہوں نے ہمیں پیاسا رکھا، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے نہیں دیا، اور آپ کہتے ہیں ہم ان کے لیے پانی کھول دیں۔ علی ابن ابی طالب کی ذات جلال میں آئی، جنبش میں آئی۔ اب امامت کو جب جلال آیا، مولا نے جلال میں آ کر فرمایا ارے دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندہ کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں کیا فرق ہے۔ یہی تو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بار امام حسن مجتبی علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے۔ معاویہ شام سے آیا، پیسہ تو بہت تھا، لوگوں سے زور زبردستی لیا ہوا، ٹیکس وصول کیے ہوئے، تاجروں کی گردن پر تلوار رکھ کر لیا ہوا پیسہ۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ اس نے اعلان کرا دیا عمومی طور پر، اعلان کرایا کہ بھائی جس کو جو بھی میری ملاقات کو آئے گا اسے پیسے دو، اسے مال دو، ایک ایک اشرفی ایک ایک تھیلی اٹھا کر دو۔ تمام لوگ اس کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، السلام علیکم، پیسے دے رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کسی اللہ کی مصلحت کے تحت وہاں آ گئے۔ آخر میں مولا نے جوتے اتارے، اندر داخل ہوئے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم اس لیے لیٹ آئے ہو تاکہ میرے پاس پیسے ختم ہو جائیں اور تم لوگوں کو جا کر کہہ سکو کہ ہندہ کا بیٹا کنجوس ہے۔ مولا نے فرمایا ہرگز، قطعی میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اس نے اپنے دربان کو بلایا، کہا ادھر آؤ، خزانے میں جتنا مال پڑا ہے اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دو، یہ بھی کیا یاد کرے گا کہ ہندہ کے بیٹے کی کتنی سخاوت تھی۔ سارا مال رکھ۔ اچھا، مولا امام حسن مجتبی نے مال کو اٹھایا، اٹھے۔ اسی کے خادم نے، معاویہ کے خادم نے مولا کے جوتے اٹھا کر سامنے رکھے پہننے کے لیے،
اب میرے مولا نے قدم نعلین مبارک میں رکھے اور سارا مال اس کو معاویہ کے سامنے دے دیا اور یہ فرمایا تو بھی کیا یاد کرے گا کہ فاطمہ بنت محمد کا بیٹا کتنا سخی تھا. مولا نے فرمایا ہم اس مال کے بھوکے نہیں جو تو نے لوگوں سے لوٹا ہے. تو نے تو دیا ہے علی ابن ابی طالب کے بیٹے کو, تو نے تو دیا ہے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو, لیکن میں نے ایک غلام کو راہ خدا میں دے دیا. صفین کی جنگ آخر اس نتیجے پر پہنچی, جنگ تو بہت لمبی, کہ جناب مالک اشتر معاویہ ابن ابی سفیان کے خیمے کے نزدیک پہنچا, یعنی جنگ جیت گیا. ایک بار مولا نے اس جنگ میں للکارا تھا معاویہ کو, کہا تھا معاویہ اگر تم مرد ہے تو لوگوں کو کیوں لڑاتا ہے, لوگوں کو کیوں مراتا ہے, اگر تیرے اندر دم ہے تو آج تو بھی میدان میں اتر, میں بھی میدان میں اتر جاتا ہوں, دونوں تلواریں چلاتے ہیں, پھر پتہ چل جائے گا کہ مرد کون ہے. اچھا, معاویہ نے کہا عمر یاس حاجی کیا کہہ رہا ہے, کہا چلے جاؤ اس کے مقابلے میں. معاویہ نے کہا خدا کی قسم تو نے آج تک مجھے مشورہ دینے میں خیانت نہیں کی, لیکن تو زندگی میں پہلی بار خیانت کر رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا تو جانتا ہے کہ میں علی کے سامنے ٹکنے والا نہیں, جس کے سامنے مرحب و انتر و عمر ابن عبد ود نہ ٹک سکے, میں ہندا کا بیٹا کیا ٹکوں گا. کہا تو پھر؟ معاویہ نے کہا میں جانتا ہوں تو شام کی حکومت کا لالچ رکھتا ہے, تو چاہتا ہے میں مر جاؤں علی کے ہاتھ سے اور تو میری جگہ پہ حکومت کرے. بلکہ ایک بار بہادری دکھانے کے لیے عمر عاص میدان میں اترا تھا. اسے کیا معلوم کہ ذوالفقار کا سامنا ہو جائے گا. جب یہ میدان میں اترا تو قدرتی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے میدان میں حملہ کیا. جب اس نے دیکھا کہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں, یہ دوڑا, علی اس کے پیچھے. اس بزدل نے وہ حرکت کی جو نہ کرنے والی تھی, علی نے تھوک پھینک دی اور یہ فرمایا کہ علی کی عادت نہیں بزدلوں پہ تلوار چلانا. پنچ نعرہ پنچ طریقہ توالا کا نعرہ حیدری. آپ جب خیمے تک پہنچے, عمر عاص نے کہا, معاویہ نے کہا کوئی ہاتھ ہے, چونکہ ابلیس تھا اپنے وقت کا. کہا ہے. کہا کیا؟ کہا خیمے میں کہیں قرآن پڑھے ہیں. کہا بہت سارے ہوں گے, سب سے اکٹھے کروائے. کہا یہ کس لیے؟ کہا نیزوں پر بلند کر دو, ہم مصالحت چاہتے ہیں, ہم قرآن بیچ میں رکھتے ہیں, خون ریزی مت کرو. ارے 6 مہینے پہلے کہاں تھے, اب تو جنگ ہار گئے. خیمے میں داخل ہونے والے جناب مالک اشتر, انہوں نے نیزوں پر قرآن بلند کر. اب ایک گروہ نے کہا کہ مالک حملہ مت کرنا چونکہ سامنے قرآن ہے. جناب مالک نے کہا کہ قرآن ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ پسر عاص کی پیشگوئی ہے اور پسر ہندہ کو بچانا چاہتا ہے. ہم جنگ جیت چکے ہیں, ہمیں یہاں ہٹنا نہیں چاہیے, ہمارے مولا کا حکم ہے, حملہ کرنا چاہیے. یہ بڑے بڑے سردار جو مولا کے چاہنے والے, مولا کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, نام نہاد شیعہ بھی ادھر تھے, سچا شیعہ تو آگے کھڑا تھا. انہوں نے کہا کہ مالک تو کافر ہو گیا, قرآن پہ تلوار اٹھائے گا تو. مالک نے کہا خدا کی قسم یہ قرآن صد احترام, لیکن اصل قرآن خیمے میں بیٹھا ہے, یہ ورق پہ لکھا قرآن ہے, وہ ناطق قرآن بولتا قرآن ہے, اس علی کا حکم ہے, ہم کیسے ہٹ جائیں. انہوں نے فوراً جا کر خیمے کا گھراؤ کیا. مولا امیر المومنین کو کہا کہ مالک نعوذ باللہ کافر ہو گیا ہے, اسے واپس بلا. مولا نے انہیں سمجھایا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, یہ اس کا ہیلا ہے, یہ اس کا فریب ہے, یہ اس کا دغا ہے.
مت اس فریب میں آؤ اور حملہ کر دو. انہوں نے کہا نعوذ باللہ یا علی آپ بھی دین سے ہٹ گئے. کیسے چاہنے والے ملے میرے مولا کو, ان کا نصیب. مولا نے فرمایا اچھا مالک واپس آ جاؤ. مالک نے قاصد کو کہا کہ مولا کو کہو کہ اب تو چند قدم کا فاصلہ, میرا اگلا وار جو ہے وہ معاویہ کے خیمے پر ہوگا. علی نے فرمایا اگر اپنے امام کو, اپنے مالک کو, اپنے رہبر کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مالک واپس آ. جناب مالک, امام کا حکم ہے, واپس آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ حاکمیت ہوگی ہمارے درمیان. حاکمیت سمجھتے ہیں پنچایت, دو چار آدمی ایک گروہ کے, دو چار آدمی ایک گروہ کے, اب ہم مل بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کر فیصلہ کریں. مولا نے کہا یہ غلط کر رہے ہو تم لوگ. ان کوفیوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے, حاکمیت بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. مولا نے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم غلط کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے مجبور کیا, تلواریں نکال لی کہ یا علی اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر حاکمیت کہتے ہو, کیونکہ سارے ساتھی چھوڑ چکے تھے, وہاں جا چکے سوائے مخلصین کی. مولا نے فرمایا کہ اگر حاکمیت چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, وہاں سے کون آئے گا؟ انہوں نے کہا عمر یاس. مولا نے فرمایا اس کا حریف ہے میرے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس. انہوں نے کہا پھر اپنے گھر پہ ہی آ گئے, اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہے ہو. علی وہ نہیں جائیں گے, ابو موسیٰ اشعری جائیں گے. مولا علی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری اس کا حریف نہیں ہے, اس کا مد مقابل نہیں ہے, کیونکہ مولا جانتے تھے یہ ایک بے دین ہے, بک جائے گا, اخروٹ جہاں پھینکو چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں. جب مجبور کیا, مولا نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اپنے فیصلے سنا رہے ہیں, میرا فیصلہ تو کوئی مان نہیں رہا. امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے بھیجو. اب وہاں سے عمر یاس آیا, یہاں سے ابو موسیٰ اشعری آیا. انہوں نے آپس میں میٹنگ کی. انہوں نے کہا کہ چھوڑو علی کو اور معاویہ کو, ہم آپس میں خلافت بانٹ لیتے. یہ بات ٹھیک ہے. ابو موسیٰ اشعری نے, اس نے کہا پہلے تم اعلان کر دو کہ میں علی کو نعوذ باللہ خلافت سے معزول کرتا ہوں, اور میں پھر اعلان کر دوں گا کہ میں معاویہ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں. جب سب کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے سب سے پہلے چڑھ کر ابو موسیٰ اشعری نے یہ کہا کہ میں علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں. بھائی تم کون ہو خلیفہ بنانے اور معزول کرنے والے؟ اب آیا یہ عمر یاس, بلکہ انہوں نے انگوٹھی کی ایک مثال دی. اس نے کہا میں یہ انگوٹھی جس طرح سے ہاتھ سے نکال رہا ہوں اسی طرح میں علی ابن ابی طالب کو خلافت سے معزول کر رہا ہوں. عمر یاس آیا, وہ تو ابلیس کا باپ تھا, اس نے وہی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر کہتا ہے جس طرح تو نے علی کو معزول کیا میں اسی طرح سے معاویہ ابن ہندہ کو بحال کرتا. اس نے کہا تو دھوکہ کر گیا. اس نے کہا تیرا نصیب. اب یہ سارے جوان اکٹھے ہو گئے, خوارج کہاں سے نکل رہے ہیں, یہ سارے اکٹھے ہو گئے مولا گرد. انہوں نے کہا یا علی آپ نے ہمیں کیوں نہیں روکا حاکمیت سے؟ مولا نے فرمایا میں نے تو روکا ہے لیکن تم لوگ نہیں روکے. تو آپ ہمیں روکتے اور روک دو. مولا نے فرمایا تم تو تلواریں نکال کر میرے قتل پر آمادہ تھے. تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ آپ قتل سے ڈر گئے تھے. مولا نے کہا میں ڈرتا نہیں قتل سے, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میرے قاتل نہیں ہو, لیکن مصلحت خدا یہی تھی, تم نے مجبور کیا, تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا کہ جیتی ہوئی جنگ ان کے ہاتھوں میں دے کر آ گئے. انہوں نے کہا یا علی ہم آپ کے خلاف جنگ کریں. دوست, ساتھ گئے ہوئے ساتھی, ساتھ مل کر جنگ کرنے والے, پیچھے نمازیں پڑھنے والے, معرفت علی نہ رکھتے تھے. نماز تو پڑھتے تھے, معرفت علی نہ تھا, ولایت علی کے قائل نہیں تھے,
کیونکہ جو ولایت کا قائل ہو جاتا ہے، جو علی کو ولی مان لیتا ہے، تو پھر وہ اپنے نفس پر اپنے سے زیادہ علی کا حکم چلواتا ہے اور انہی کا حکم مانتا ہے۔ یہ گروہ علیحدہ ہوا اور دو نہروں کے درمیان انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، کہا یا علی ہم آپ سے جنگ کریں گے، نعوذ باللہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا، لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ مولا نے فرمایا تو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بھی تو حکم خدا کی پیروی کر رہا ہوں اور حکم خدا تم تک پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یار ہم جنگ کریں گے۔ انہوں نے جب پڑاؤ ڈالا، نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، لما عزم الى حرب الخوارج فقیل لہو، جب مولا نے ارادہ کیا خوارج کے ساتھ جنگ کرنے کا تو مولا سے کہا گیا، ہم عبروا فقد عبروا جسر النہروان، انہوں نے دو نہروں کی پلیں کراس کر لی ہیں۔ مولا نے فرمایا مصارعہم دون النطفہ، یہ ان کے کٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا یہ غیبی خبر تھی، ان کے کٹنے کی یہ جگہ نہیں، ابھی آگے آئیں گے، ان کو آنے دو، ان کو بیٹھنے دو۔ مولا نے ان کی سے مصالحت کی بڑی کوشش کی۔ یقین کیجئے لوگ تو علی کے علم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، علی کے ایک چاہنے والے جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، سید رضی لکھتے ہیں کہ عرب والے یہ نہیں سمجھ سکے کہ علی نے یہاں لفظ نطفہ کیوں لگایا، مصارعہم دون النطفہ، آج تک عرب والے یہ نہیں سمجھ پائے کہ فصیح عربی میں لفظ نطفہ کب استعمال کیا جاتا ہے۔ علی کے چاہنے والے نے، علی کے در سے علم حاصل کرنے والے نے یہ بتایا کہ کیونکہ زبان ہے امام کی، انہوں نے یہ کہا بلکہ بھلے ان کے سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو، اس کو علی ابن ابی طالب نے ایک قطرے سے تعبیر کیا۔ جناب موسیٰ آئے جناب خضر کے پاس، آ کر کہا اے خضر مجھے علم سکھائیے۔ جناب خضر نے کہا نہیں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، انت لن تصبر معی، تم میرے ساتھ صبر نہ کر پاؤ گے۔ کہا نہیں کر پاؤں گا۔ جناب خضر نے ان کا ہاتھ پکڑا، چلتے چلتے سمندر کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا۔ کہا موسیٰ آپ دیکھتے رہو کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھی امام زمانہ کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سمندر پر کھڑا کیا، دیکھا سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں، ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس پرندے نے آ کر پانی میں چھوٹی سی اپنی چونچ کو ڈبایا، ایک ڈبکی لگائی، ایک قطرہ پانی کا اٹھایا اور اڑ گیا۔ جب اڑا جناب خضر نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، یہ پرندہ آیا اور اس نے ایک قطرہ پانی کا ان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب جناب موسیٰ پریشان ہوئے، پریشان ہو کر کہتے ہیں اے خضر یہ کیا ماجرا ہے؟ جناب خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا تم صبر نہ کر پاؤ گے۔ اے موسیٰ اس کائنات میں ایسی ہستیاں بھی موجود ہیں جن کے سامنے میں خضر کا علم ایسے ہی ہے جیسے یہ قطرہ اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مقابلے میں ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا ہم فاطمہ وعلیہا وبعلہا وبنوہا، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں 11، امام حسن سے لے کر امام مہدی تک۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے آپ، یہ خوارج وہاں سے نکل آئے، ان کو میرے مولا نے بڑا سمجھایا یار باز آ جاؤ، آخر ساتھی تھے ہم،
आखिर तुम हमारे साथ थे। इन्होंने कहा नहीं, हम जंग करेंगे। इनको नाज था, ये नहीं कि अली से जुदा होकर इन्होंने इबादत छोड़ दी थी, नहीं, इबादत करते थे। मौला ने इनके बारे में फरमाया, हुम काइमुल लैल वस्साइमुन नहार, ये लोग दिन का रोजा रखने वाले और रात की इबादत करने वाले हैं। सदके जाऊं इस इमाम से जिसने दुश्मन की सिफ्त को भी बयान करने किया ही किया। हर आदमी दुश्मन की सिफ्त को छुपाता है, लेकिन अली उसकी सिफ्त को बयान करता। जब ये माने नहीं, अब मेरे मौला ने लश्कर को इकट्ठा किया और एक खुतबा दिया। मौला ने फरमाया, वल्लाहि ला युफलितु मिनहुम अशरा वला यहलिकु मिनकुम अशरा, खुदा की कसम है, आज अली की तलवार से ये जंग एक रात की होगी और अली की तलवार से तुम में से 10 मरेंगे नहीं और इस बड़े लश्कर में से आज 10 बचेंगे नहीं। रात को जंग हुई, जुल्फिकार चली और सुबह हर चीज साफ थी। जब गिना गया तो 10 आदमी उनमें से बचे। मौला ने कहा था कि 10 उनमें से बचेंगे नहीं, तुम में से 10 मरेंगे नहीं, उनमें से 10 बचेंगे। रात को जंग हुई, सुबह 10 नहीं बचे थे, 10 में से कम थे। ये मलऊन जो मेरे मौला का कातिल बना, ये भी उन्हीं खवारिज में से एक था। ऐसे ये खारजी बने। दोस्तों, खुदारा इबादत जरूर करो, लेकिन मार्फत के साथ। अली का नारा जरूर बुलंद करो, ये हमारी पहचान है, हमारा निशान हैदर है, हमारा तुर्राए इम्तियाज है नारे हैदरी, हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारा शिनाख्ती कार्ड है अली इब्न अबी तालिब का नारा। लेकिन नारा जब बुलंद करते हो तो अली की सही सीरत को भी साथ लेकर बुलंद किया करो। ये है मौला का नसीब, ये मौला को कैसे चाहने वाले मिले। ये सारे कत्ल हो गए, सारे मारे गए वहां पे, लेकिन आप देखिए कि हुसैन इब्ने अली को कैसे सहार मिले, हुसैन इब्ने अली को कैसे चाहने वाले मिले। मौला अमीरुल मोमिनीन की सखावत इन अरबों में मशहूर थी। अगर पूछा जाता ना अरबों में, मन अशजाउल अरब, कौन है अरब का सबसे बड़ा बहादुर, तो जवाब आता अली इब्न अबी तालिब। लेकिन यह बात एक अरसे तक रही। आशूर के दिन लाखों के लश्कर के सामने जब अली का फरजंद अकेला तन तनहा खड़ा हुआ ना, उसके बाद से लेकर कयामत तक अगर तारीख से पूछो मन अशजाहुल अरब, तो आवाज आएगी हुसैन इब्ने अली। इतना बड़ा बात। अमीरुल मोमिनीन के बारे में लोग हमेशा उंगली उठाते हैं, दीने खुदा बर्बाद हो रहा था, मौला ने तलवार क्यों नहीं निकाली, मौला पे जुल्म हो रहा था, मौला ने तलवार क्यों नहीं निकाली। मौला जानते थे कि ये लोग अपने साबिक दीन पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर मैंने तलवार निकाली, ये कमजोर ईमान मुसलमान वापस चले जाएंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा में कचहरी लगी हुई, जनाब कंबर साथ खड़े हैं, 2 बीबियां एक बच्चा उठाकर आई, आकर के कहती हैं, एक कहती है या अली ये बच्चा मेरा है, मैं किसी मजबूरी की वजह से चली गई थी, मैं इसको देकर गई थी। दूसरी कहती नहीं ये बच्चा मेरा है। शौहर से गवाही मांगी, शौहर भी कहता है वो जो दूसरी है बच्चा हमारा है। अब ये बच्चा उठाया हुआ, मौला ने फरमाया आपस में बात कर लो, फैसला कर लो बच्चा किसका है, नहीं तो फिर मैं अपना अमल शुरू करूं। दोनों अपनी जिद पे अड़ी हुई हैं, अटकी हुई हैं। मौला ने कहा कंबर तलवार ले आओ,
جناب قمر نے تلوار نکالی، مولا نے فرمایا اس بچے کی گردن اڑا دو۔ اب جیسے ہی یہ حکم علی کی زبان سے باہر آیا، ایک بیچاری تڑپ اٹھی جس کا بچہ تھا، وہ تڑپ اٹھی، ہاتھ باندھ کر کہتی ہے یا علی سے قتل مت کیجئے، یہ اسی کا بچہ ہے، بھلے اسی کی گود میں پلتا رہے لیکن زندہ تو رہے۔ علی ابن ابی طالب نے بھی اس اسلام کو قتل ہونے سے بچا لیا اور یہ کہہ دیا بھلے کسی فاسق کی گود میں پلے لیکن کم از کم اسلام محمد بچ تو جائے۔ اسلام کو بچایا ہے علی نے، نہ کہ اسلام کو مٹایا ہے۔ اسلام کو مٹانے والے بہت اور گزرے ہیں۔ حسین کے بیٹے نے سخاوت میدان میں کی ہے جس طرح سے علی نے سخاوت میدان میں کی تھی۔ میرے مولا دوسری مائے محرم الحرام کو کربلا میں وارد ہیں اپنی آخری دنیا کی منزل تک۔ جب مقام شراف پر تھے، خیمے کے اندر ہے، گھوڑوں کے آنے کی ٹاپیں سنائی دی، ایک لشکر آیا، حسین ابن علی باہر تشریف لائے۔ کون ہے؟ کہا حر ابن یزید الریاحی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا آغوش توبہ میں کہ جب حر کو ابن زیاد نے یہ خط لکھ کر دیا نا کہ میں تجھے فلاں حکومت دوں گا، گورنر بناؤں گا، اتنا مال و دولت دوں گا، تو جا کر حسین ابن علی کو قتل کر، حسین ابن علی کا رستہ رو۔ حر کہتا ہے کہ میں دربار ابن زیاد سے نکلا تو پیچھے سے آواز آئی، کہا حر میں تجھے جنت کی بشارت دیتی ہوں۔ حر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، ہاتھ میں میرے رسول اللہ کے فرزند کے قتل کا پروانہ ہے اور آواز آ رہی ہے کہ جنت مجھے کیسے مل سکتی ہے۔ اور کیا جانتا تھا کہ تقدیر کیسے بدلے گی۔ اب عصر کا وقت ہوا، جب میرے امام نے دیکھا حر کی فوج، حر اور جانور ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، پیاسے ہیں، میرے مولا نے حکم دیا عباس، علی اکبر آؤ اور اپنے مہمانوں کو پانی پلاؤ۔ بڑے بڑے برتن پانی کے بھرے گئے، بڑے بڑے برتن، سبحان اللہ، ان کو پلایا گیا۔ ان کے جانوروں نے جب تک منہ نہیں موڑ لیا ان کے آگے سے پانی نہیں ہٹایا گیا۔ میرے مولا نے نماز پڑھائی، اور نے نماز پیچھے پڑھی، اور کہتا ہے مولا آپ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو اپنی کمانڈ میں اپنے زیر سایہ لے کر جاؤں گا کوفہ۔ مولا نے فرمایا میں کسی فاسق کی فوج کے زیر سایہ کیسے چل سکتا؟ اے حر نے جب میرے مولا کی گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، مولا نے فرمایا ہے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری یہ جرت کہ تو نے حسین ابن علی کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ حر نے ہاتھ باندھ کر کہا مولا آپ نے میری ماں کا نام اتنی سختی سے لیا، اگر کوئی اور لیتا تو میں بھی لے سکتا تھا، لیکن آپ کی والدہ تو بنت رسول اللہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، میں صلوات کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اچھا یہ ایک وقت آ گیا جب کربلا میں صف بستہ فوجوں کے سامنے حسین ابن علی اکیلے کھڑے، تن تنہا، ہزاروں لاکھوں فوجیں، زہرا کا پیاسا اور بھوکا بیٹا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہے ان کے سامنے۔ کہیں سے ابن زیاد، کہیں سے شمر ابن ذی الجوشن،
कहीं से पिसरे साथ, कहीं कोई जालिम, किसी के हाथों में तीर है, किसी के हाथों में नेजा है, किसी के हाथों में तलवार है। ये सारे हुसैन इब्ने अली से लड़ने आए हैं। यहाँ पर जब मेरे मौला हुसैन ने अपनी फौज के ऊपर एक निगाह की तो इनके लब प्यास की वजह से सूखे हुए थे। अब हुसैन इब्ने अली ने जब देखा और ललकार कर कहा, ऐ कौमे अशकिया, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, हम 3 दिन से प्यासे हैं, तुम लोगों के जानवर भी पानी पिए, यहाँ मुखद्दरात रसूल प्यासी बैठी है, शर्म नहीं आता तुम लोगों को। जब हुर ने ये सब कुछ देखा ना, हुर परेशान खड़ा है। शायद जन्नत के दरवाजे पर खड़ी जख्मी पैड वाली बीबी हुर को बुला रही थी। हुर ने अपने बेटे को बुलाया, बुलाकर कहता है, बेटा अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहीं जहन्नुम न चला जाऊं, जन्नत उस तरफ है, जहन्नुम इस तरफ है, मैं हुसैन इब्ने अली की रुकाब में जंग करना चाहता हूं। बेटे ने कहा कि बाबा अगर आप जाना चाहते हो और ज़हरा की शिफात लेना चाहते हो तो मुझे क्यों नहीं ले जाते। और ने अपने बेटे को साथ लिया और चला, आकर के सलाम किया। जब आ रहा था हुर, अब मेरे मौला के चाहने वाले बनी हाशिम के जवान आगे बढ़े। हुसैन इब्ने अली ने सदा दी, नहीं ये जंग करने नहीं आ रहा। अपने हाथों को गर्दन के पीछे ऐसे लटकाए हुए, अपनी तलवार को न्याम से निकाले हुए, अपने सर को झुकाए हुए आकर कहता है, यब्न रसूल अल्लाह, आपके घोड़े की लगाम में गुनहगार का हाथ आया, मैं माफी मांगता हूँ, कहीं ये ना हो कि रसूल अल्लाह मुझसे गजबनाक हो जाए। हुसैन तेरी करीबी से सदके मेरे मौला ने हुर को अपने सीने के साथ लगाया, सीने के साथ लगाकर कहा, हुर बड़ा अफसोस है तू ऐसे वक्त में मेहमान बना है जब मेरे पास पिलाने को अली असगर के लिए भी पानी नहीं है। अच्छा, कहा मौला मैं पानी नहीं पीना चाहता, मौला मैं कुछ नहीं लेना चाहता, मैं बड़ा गुनहगार, मैंने गुस्ताखी की आपकी शान में, हुसैन मुझे इजाजत दो, मैं जाकर जंग करूं इन जालिमों से और मैं जन्नत में आपके नाना के हुजूर पेश हूं। अजरुकुमन अल्लाह। मेरे मौला हुसैन ने कहा, हुर तू मेहमान है, मैं कैसे तुझे सबसे पहले इजाजत दूं। जब हुर ने तकरार किया, ज़हरा के लाल ने कहा, अगर हुर जाना ही चाहता है तो जाओ। अब मेरे मौला ने इसे विदा किया और कहा, आओ मेरे भाई हुर, मेरे बेहतरीन साथी, अल्लाह ने तेरी तौबा को कबूल किया, जाओ और अशकिया से जंग करो। जनाबे हुर मैदान में उतरे, कभी इस तरफ हमला करते हैं, कभी उस तरफ हमला करते हैं। अब एक वक्त ऐसा आया, एक जालिम ने जनाबे हुर के बेटे को एक नेजा और तीर मारा। जनाबे हुर का बेटा जब गिरा, अब एक बाप हो, उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने खून में लथपथ हो, जनाबे हुर की आंखों में खून भर आया। अब सबको हटाते हुए जंग कर रहे हैं, जंग करते करते किसी जालिम ने मारा। अब जनाबे हुर जमीन पर आए, जमीन पर आकर कहा, यब्ना रसूल अल्लाह अदरिकनी, मेरे मौला हुसैन मेरी मदद को आइए। अब जनाबे हुर को वश आ गया। जब आंख खोली, हुसैन ने हुर का सर अपनी गोद में रखा हुआ है और जब हुर ने आंखें खोली, हुसैन के करीम चेहरे पर निगाह पड़ी, हुर ने मुस्कुरा कर कहा, मौला
میں آپ کے نانا کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے بابا کو دیکھ رہا ہوں، مولا اجازت دیجئے اب میں جانا چاہتا ہوں۔ روح اقدس نے پرواز کی، حسین نے رونا شروع کیا۔ شریف و حسین ایسے روئے جیسے حرن کے بچپن کا ساتھی ہو۔ میں کہوں گا مولا آج تو حر ہے، آپ کی گود مل گئی، حسین کا دیدار ہو گیا۔ ارے جب آپ کو تیر لگیں گے، جب آپ کو نیزے لگیں گے، جب اشقیاء آپ کے اوپر سوار ہو جائیں گے، میرے مولا حسین جب عاشور کا دن ہوگا آپ کی آنکھ کھلے گی، سامنے کوئی ساتھی و مددگار نظر نہیں آئے گا بلکہ شمر ابن ذوالجوشن لعین نظر آئے گا۔ اور جب حسین کی آنکھ کھلی تو کوئی ساتھی نظر نہیں آیا، ارے ایک ٹیلے پہ کڑی مجبور بہن نظر آئی جو ہاتھ باندھ کر کے رہی تھی، مت مار میرا تین دل کا پیاسا بھائی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 حرمت ماتم علی امتیاز تھا کہ جیغ نزنیم او بالکل دا آرام آرام اور دا غم ماتم کنی بر محمد و آل بیت محمد دلوا۔ یا حسین 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 عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ لگتا ہے کہ زہرا کی، لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، دیکھ سکینہ تیرے عباس کا لاشا، دریا کے کنارے پہ فضا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ یوں بھی جھکتی جاتی ہیں فضا چھو کے علم کو، یوں بھی جھکتی جاتی ہیں فضا چھو کے علم کو، جیسے کہ یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے۔ سر اپنا پٹکتا ہے کہ
کناروں پہ یہ پانی سر اپنا پٹکتا ہے، کناروں پہ یہ پانی یا عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو، بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو، مشکیزے کو امت کی جفا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے، سر چوم کے غازی کا کہا ابن علی نے، عباس قدم تیرے وفا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے، خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات جواب نوها گریه کن ناله کن در هزای حسین، 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 این تنه غرق خون از جان کیست، این تنه غرق خون اما از جان کیست، این ترو پیکر دخت اوریان کیست، بولتے و سنان جسم انسان کیست، بولتے و سنان جسم انسان کیست، سینه‌ای در چنین راس او راجدا، گریه کن ناله کن در هزای حسین، گریه کن ناله کن در هزای حسین، گریه کن ناله کن در هزای حسین، پیش بابا مرا اما جان میبرن، پیش بابا مرا اما جان میبرن، توی کوفت با کودکان رست پر پرش واگذارم تو با حال زار، چون کنم اما من نشه بابا رها، چون کنم اما من نشه بابا رها، گریه کن ناله کن در هزای حسین، گریه کن ناله کن در هزای حسین، گریه کن ناله کن در هزای حسین، کودکان ترا کوفیان میبرند، کودکان ترا کوفیان میزنند، دل بر صورت ما ببین میزنند، دل بر صورت ما ببین میزنند، گریه کن ناله کن در هزای حسین، گریه کن ناله کن در هزای حسین، گریه کن ناله کن در هزای حسین، اهل بیت اسیران این لشکر
لشکر است اهل و بیت اسیران این لشکر است کلشان در غل دشمنان خداست کلشان در غل دشمنان خداست یکون نالکن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین گفت و زینب که اشکم جوابت بود گفت و زینب که اشکم جوابت بود این تنه برق خون نشبابت بود این تنه برق خون نشبابت بود ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین اشک من مرهم دل کبابت بود اشک من مرهم دل کبابت بود راز نورانیش کرده بر نیزه جا راز نورانیش کرده بر نیزه جا گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین این تنه غرق خون اما از آن کیست این تنه غرق خون اما از آن کیست این سر پیکر نخت اوریان کیست دورد تیغ و سنان جسم انسان کیست گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین پیش بابا مرا اما جان میبرم پیش بابا مرا اما جان میبرن توی کوفه با کودکان دست پای برش ما گذارم تو با حال زار چون کنم اما من تشنه بابا رها گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین کودکان تو را کوفیان میزند کودکان تو را کوفیان میزند کودکان تو را کوفیان میبرد دل بر صورت ما ببین میزند دل بر صورت ما ببین میزند گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین خیزو از جادگر چشم گریان من خیزو از جادگر چشم گریان من هر عزایت ببین آه و افغان من هر عزایت ببین آه و افغان من بی تسلا پدر قلب سوزان من بی تسلا پدر قلب سوزان من با کلام از نمازن دهایم دوا گریه کن ناله کن در هزار حسین گریه کن ناله کن در هزار حسین محمد و محمد صلی الله माशाल्लाह मेरा मम्मा जान यावन दारे तू बसर दर सफर चादर नदारे मेरा मम्मा जान यावन दारे
بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری اما جان زمینه چادر نداری لب دریا چشود یاور نداری اما جان زمینه چادر نداری لب دریا چشود یاور نداری آلیان با وفا دیگر نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری از خود از بار غم خبر نداری تو بسر در سفر چادر نداری از خود از بار غم خبر نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری کشته شدی تو جور یارا مانده بی گور بی کفن بسارا کشته شدی تو جور یارا مانده بی گور بی کفن بسارا کجا می روی باش کے جاری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری از خود از بار غم خبر نداری تو بسر در سفر چادر نداری از خود از بار غم خبر نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری مرا این هنجا کرد کمر دار میبارد ابر غم صدا زی چشمان مرا این رنجا کرد کمر دار میبارد ابر غم صدا زی چشمان زیبارایت کی تو مادر نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری از خود از بار غم خبر نداری تو بسر در سفر چادر نداری از خود از بار غم خبر نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرم اما جان یاور نداری بسر در سفر چادر نداری نبوت
تو بے چادر مست امامہ نتوانم بتو مونس یاری تو بسر در سفر چادر نداری بی میرا اماں جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میرا اماں جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری میدانم اماں جان بوا دین امتحان رب دنیا میدانم اماں جان ستم بوا دین امتحان رب دنیا میں گزر کسا برا غم گسری میرا اماں جان یاور نداری اماں جان یاور نداری تو بسر در سفر چادر نداری محمد و آل محمد السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسیین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا امام الانیس النفوس السلام علیکم ایہا المدفون فی ارض التوس السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان العمان العمان من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا قامی الکفر والطغیان السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق پاکستان پاک بارہ امام چہاردہ معصومین شہدائے کربلا میرا اللہ تجھے واسطہ امام حسین مظلوم کربلا کی مظلومیت کا ہماری اس مجلس کو ہمارے ذکر کو ہمارے اس ماتم کو ہماری نیاز کو ہماری بیویوں کو یہاں پہ آنا ہمارے بزرگوں کا آنا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں حسین ابن علی کا صدقہ منظور و قبول فرما خدایا ان سب کو اپنے غیب سے اجر کثیر عطا فرما خدایا حاضرین کی تمام نیک دینی شرعی حاجتوں کو پورا فرما کریم اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں سوائے غم شبیر کے اس دنیا میں کوئی غم نہ دکھا کریم اللہ آل محمد کا واسطہ عزاداران مظلوم کربلا دنیا کے جس جس کونے میں ان کی عزت جان مال کی حفاظت فرما خدایا ہمارے جلوسوں کی ہمارے مساجد امام بارگاہوں کی حفاظت فرما خدایا یہاں جو پریشان حال مومن ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں انہیں کاغذات عطا فرما کریم اللہ آل محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما خدایا بیمار کربلا کا صدقہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما خدایا جو بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کا صدقہ انہیں اولاد نورینہ عطا فرما خدایا ہمارے وارث ہمارے آقا صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما کریم اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرے تشریف فرمائیے انشاءاللہ 1 منٹ میں نیاز کا انتظام ہوگا